یحییٰ بختیار جو بعد میں پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے ہیں، انہوں نے منیر احمد منیر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں ایک بڑی کمال کی بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ والے گھر میں قائد موجود تھے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میرے پاس میری چند تصویریں تھیں، تو ملاقات کے دوران میں نے وہ تصویریں دکھائیں، قائد اعظم کو بہت اچھی لگیں، تو آپ نے کہا کہ یحییٰ بختیار اگر اس طرح کی تصویریں آپ میری بھی بنا دیں، تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس میرا کیمرہ ہے تو میں آپ کی بھی بنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں اپنا فلیش کیمرہ لے کر جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر بنانے کے لیے ان کے گھر میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ قائد اعظم ایک کتاب پڑھ رہے تھے جس کا ٹائٹل تھا الحدیث۔ وہ حدیث طیبہ کی کوئی کتاب تھی، تو میں تصویر بنانا چاہتا تھا اس زاویے اور اینگل میں کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے اس کا ٹائٹل وہ بھی فوکس میں آنا چاہیے۔ قائد اعظم نے جب دیکھا تو مجھے منع کیا اور آپ نے اٹھے، کتاب ایک طرف رکھی، کتاب کو علیحدہ رکھ کر آپ نے فرمایا یحییٰ بختیار اب تصویر بناؤ۔ یحییٰ بختیار کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ یہ حدیث کی کتاب آپ کے پاس ہوتی اور اس کا ٹائٹل بھی فوکس میں آتا اور اس زاویے سے میں آپ کی تصویر بناتا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب دیا قائد نے۔ آپ نے فرمایا یحییٰ بختیار میں نہیں چاہتا کہ اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بطور ڈھال استعمال کروں۔ اللہ اکبر، میں نہیں چاہتا کہ میں حدیث کی کتاب کو بطور ڈھال استعمال کروں اور اپنی پبلسٹی حدیث کے ذریعے سے کرواؤں۔ آج تو ہمارے ہاں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سیکولر طبقہ، ایک مذہبی طبقہ ہے۔ سیکولر طبقہ فواد چودھری جیسے لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قائد اعظم کون سے مذہبی شخص تھے، وہ تو برگر کھانے والے، زنگر کھانے والے، صبح جو ہے ناشتے میں آملیٹ لینے والے، تازہ شیو کرنے والے لوگ تھے۔ سنو ان کی شخصیت کیسی تھی۔ وہ حدیث کی کتاب کو بھی اپنی تصویر میں نہیں لانا چاہتے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حدیث کا سہارا لے کر قائد اعظم پبلسٹی کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک دوسری طرف ایک مذہبی طبقہ ہے، وہ مذہبی اجڑے جو کہتے ہیں کہ قائد اعظم کافر اعظم ہیں، وہ ایسے مسلمان تھے۔ آج اس بانی پاکستان کے ملک میں رہتے ہوئے سیکولر بھی اور مذہبی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسی شخصیت تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا۔ وہ سچے مسلمان تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو تصنع، بناوٹ اور ان ساری چیزوں سے پاک تھے، ان چیزوں سے دور دور کا ان کا تعلق نہیں تھا۔ کاش کہ ہم بھی ایسے مسلمان بن جائیں، کاش کہ ہم بھی قائد کا نام لینے والے، ہم جو ہے ان کی تصویریں جیب میں رکھنے والے، ہم ان جیسے اور ان کی جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔